جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو اللہ پر۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا تمہیں کون کی منزل تک لے جائے اللہ نے چن رکھی ہے، یہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، اور تب زیادہ یقین سے دعا کیا کریں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ پھر اٹھنا، پھر گرنا، پھر اٹھنا، اور ایسے ہی تمہیں تمہاری منزل ملے گی۔ بس یہ سوچ لیں منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر سفر جاری رکھیں جب تک ان تک نہیں پہنچ جائیں۔ ابھی تم دعا کرتے کرتے اپنی منزل کے کتنے قریب پہنچ چکے ہو یہ تم بھی نہیں جانتے۔ کیا پتا کہ اب ایک دعا کی بات ہو، کیا معلوم اب منزل قریب ہو۔ اب اگر مایوس ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو کیا فائدہ اتنا دور آنے کا۔ مل جائے گا آپ کو وہ سب جو چاہتے ہیں آپ، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جائیں۔ تہجد وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کے پسندیدہ بندے اس کے در پر حاضر ہوتے ہیں، نیند قربان کر کے اپنے رب کی حضوری سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تہجد اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ اللہ جب چاہے تمہاری دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ اس نے قرآن میں کہہ دیا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو جان لو کہ بات ساری یقین کی ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو ہنسنے سے ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے
مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ جب تم ایک ہی چیز کو بار بار مانگنے لگتے ہو اور بہت بار مانگنے پر بھی وہ چیز نہ ملی، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ نے تمہارے دل میں وہ چیز تمہاری آزمائش کے لیے ڈالی ہے کہ تم ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاؤ۔ اللہ تمہیں بے حد توڑ کر خود تک لاتا ہے تاکہ وہ تمہیں پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑ سکے۔ تمہاری منزل تمہارا رب ہے۔ یہ دنیا تو فقط تمہارے لیے امتحان ہے، تم پا سکو اپنے رب کو، اسی لیے تمہیں ان وقتوں سے گزارتا ہے جتنا سخت امتحان لیتا ہے۔ وہ رحمان رب قریب ہے، وہ رحمان رب قریب بھی پھر اتنا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن جس کے اختیار میں ہوتے ہیں وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے اور عطا اس وقت میں کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں صرف صبر کرنا ہے۔ اللہ بہترین سے نوازے بغیر اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اللہ تو مالک ہے زمین و آسمان کا، پھر کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد لے کر اس کے در پر جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے؟ وہ رحمان رب اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی دکھ تمہیں تھکا نہ سکے گا۔ خدا کی ذات محبت کے سوا کچھ نہیں۔ آزمائش میں گھبرانا مت۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کے لیے راستہ بناتا ہے جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ جس کا چارہ اگر اللہ ہو وہ کبھی بے چارہ نہیں ہوتا۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی میں اگر کبھی غم آ جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہو، جو کہ دراصل خدا کا بہت خوبصورت سہارا ہے۔ سورۃ الکہف میں ہمیں سیکھنے کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس میں سے اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو صبر کر لیجیے، کیونکہ ہر چیز کی حکمت فوراً ہماری سمجھ میں آ جائے یہ ناممکن ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور کچھ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ وہ تمہیں تمہاری پسند کی منزل عطا کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بس تم اس سے تھوڑی سی دوری پر کھڑے ہو۔ تمہارا رب واقف ہے ہر اس غم سے جس سے تم گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کرتے کرتے اب تم تھکنے لگے ہو، بس تھوڑی دیر اور، بس تھوڑا سا اور صبر سلجھنے لگے ہیں جب سارے معاملات تو کیا تم الجھنے لگے ہو۔ یوں نہیں تو نہیں مل جاتی منزلیں سب کو، آزمائش کر کے تمہاری سب کے بیچ میں سے صرف تم چنے گئے ہو۔ یہ جو آنسو سجدوں میں بہائے جاتے ہیں نا، یہی آنسو دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ اور جب رب مل جاتا ہے تو ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔